الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، کلام پاک کی ایک آیت کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی جو سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے واقعات ذکر فرمائے. 25 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ وہ ہے جن کا نام لے کر قرآن کریم میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اور 3 نبی وہ ہے جن کا نام اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان واقعات کے ذکر میں نہیں لیا، لیکن حضرات مفسرین نے ان کا بھی نام ذکر فرمایا. اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ان قصوں میں ہر ایک نبی کی جو زندگی کا ایک واقعہ نقل فرمایا. واقعات تو ہر نبی کی زندگی میں پوری ان کی زندگی واقعات سے ہی بنی ہوئی ہے، حالات اور مسائل سے ہی بنی پڑی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کا وہ قصہ ذکر کیا جو قیامت تک کی انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو. اپنی زندگی میں جب بھی اس طرح کے کوئی مسائل اور پریشانیاں آئے تو لوگ اس کو کس طریقے سے حل کریں. اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کے مختلف حالات والے واقعات ذکر فرمائے. آپ کے سامنے میں نے جو آیت تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ ذکر فرمایا. آپ کی بھی زندگی کے بہت سارے واقعات گزرے ہیں. اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن کریم میں فرمایا احسن القصص. جتنے قصے ہو سکتے ہیں ان میں سب سے حسین اور سب سے اچھا اور سب سے بہتر اگر کوئی قصہ ہے، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک، جو قرآن کریم آپ کی طرف ہم نے اتارا، اس قرآن کریم میں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو جو ذکر فرمایا یہ احسن القصص، سب سے بہتر. اور اس قصے کا ایک چھوٹا سا حصہ، ایک پارٹ جس کو کہا جائے، یہ جن آیات کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قصے کی طرف اشارہ فرمایا. چونکہ ہماری آج کی یہ مجلس نکاح کی مجلس، نکاح اور زینا یہ ایک دوسرے کے آمنے سا. نکاح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے بھی مشروع فرمایا، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً.
ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور ان کو بیوی بچوں والا بنایا. سماجی اور سوشل زندگی والا بنانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک برکت والی چیز ہے. انسانیت کا سنیاسی پن اختیار کرنا، انسان جوگ پن اختیار کر لے، کسی پہاڑ کی گفا میں چلا جائے اور شادی بیاہ سماجی زندگی سے بالکل کٹ جائے، یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کون سا آدمی افضل ہے، اور خود ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے صراحت فرمائی کہ وہ آدمی جو لوگوں کے ساتھ خلط ملط رہے، سماجی زندگی کا ایک جز بن کر وہ لوگوں کے درمیان رہتا ہے. جب سماج میں رہے گا تو مختلف قسم کی چیزیں اس کے سامنے آئے گی، اچھی چیزیں بھی آئے گی، تکلیف اور پریشانی والی چیزیں بھی آئے گی. ایک سماج لے کر بیٹھا ہے اپنی بیوی بچوں کی طرف سے، اپنے ماں باپ کی طرف سے، اپنے بھائی بہنوں کی طرف سے، اپنے قریبی رشتہ داروں کی طرف سے، اور سماج میں سوسائٹی میں جب رہتا ہے تو مختلف لوگوں سے اس کو پالا پڑے گا، سابقہ پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کے ساتھ خلط ملط کرے، لوگوں کی تکلیف کو برداشت کرے، وہ آدمی افضل ہے، بہتر ہے اس شخص سے جو لوگوں کے درمیان نہیں رہتا ہے، تنہائی کی زندگی گزار رہا ہے، کوئی اس کا سماج اور سوسائٹی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کے ساتھ خالط الناس، لوگوں کے ساتھ خلط ملط رہے اور لوگوں کے ساتھ ان ساری چیزوں میں وابستہ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی فضیلت ذکر پر. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کا ذکر فرمایا، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا. عیسائی دنیا میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب آسمان پر اٹھا لیا، اس کے بعد عیسائیوں کے اندر ایک زمان ایسی پیدا ہوئی جو رہبانیت اور جوگ پن کے اندر رہتی. شادی بیاہ کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، مردوں نے بھی عورتوں نے بھی، اور جنگلوں کی، پہاڑوں کی، غاروں کی راہ لیتے اور وہیں اپنی زندگی گزارتے. اللہ پاک نے اس آیت میں اس کا ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا ورہبانیت، یہ جو رہبانیت ہے ہم نے ان پر اس کو فرض نہیں کیا، انہوں نے اپنی طرف سے اس کو لے لیا اور پھر اس کی وہ رعایت نہیں کر سکے. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا فرمایا، اس پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خضر سرسبز و شاداب بنایا، اس میں نعمتیں رکھی. ان نعمتوں کا استعمال کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ نعمتیں استعمال کرنے کی خواہش دل میں رکھی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے پینے کی چیزوں کی خواہش نہ رکھتے، یہ سبزی اور یہ جو کھیتی باڑی، پھل فروٹ اور یہ اناج اور غلہ، یہ چیزیں ایسے ہی رہتی اور انسان اس کو استعمال نہ کرتا. لیکن اللہ پاک نے دل میں خواہش پیدا کی، اور صرف خواہش ہی پیدا نہیں کی، اس کے اوپر فضیلتیں ذکر فرمائی. اپنی نعمت کے طور پر قرآن کریم میں بار بار سورہ نحل میں اور اس کے علاوہ کئی دوسری صورتوں میں اللہ پاک نے جو کھانے پینے کی نعمتیں ہمیں دی ہے، اللہ پاک نے اس کو اپنی نعمت کے طور پر شمار فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت انسان کے لیے رکھی ہے، ایک خواہش رکھی ہے، عورت کی طرف مرد کا رجحان اور مرد کی طرف عورت کا رجحان. یہ بھی اللہ پاک نے اپنی طرف سے خواہش رکھی. اگر نہ رکھتے تو یہ سماجی زندگی کا یہ جو چلتا پھرتا اور ہنستا کودتا یہ جو گلستہ ہے ہمارا، یہ گلستہ نہ ہوتا. ہر انسان اپنے اعتبار سے کچھ عجیب اعتبار سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ، وَمِنْ آیات فرمایا، اللہ پاک کی نشانی فرمایا. ایک تو نعمت ہے، اس کا تو بار بار دوسری جگہوں پر ذکر کیا، لیکن شادی بیاہ نعمت ہونے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی. ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت زندگی کا ایک حصہ 20-22 سال 25 سال ایک سماج اور ایک سوسائٹی میں وہ گزارتے.
اور اب لڑکی اس پورے سماج اور سوسائٹی کو چھوڑ کر دوسرے سماج میں جائے. دونوں میں کوئی ظاہری رشتہ نہیں، محض یہ نکاح کا رشتہ ہے. دو جملے بولے جاتے ہیں نفحت اور قبلت کے، اور اس کی روشنی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں وہ محبتیں، وہ مودتیں پیدا فرماتے ہیں، وہ رحمت آپس میں ایک دوسرے کے لیے، کہ انسان کی بیماری، انسان کی تکلیف، انسان کی خوشی، مرد بھی شریک عورت کی خوشی اور غم میں، اور عورت بھی شریک اپنے شوہر کی خوشی اور غم میں. یہ ایک عجیب و غریب زندگی، نکاح کے بغیر مرد بھی ادھورا ہے، عورت بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موڑ زندگی کا پیدا فرمایا، اس لیے اس موڑ کے بعد انسان کی زندگی ایک دوسرے رخ پر آتی ہے. کچھ حقوق ہوتے ہیں، کچھ ذمہ داریاں ادا کرنی ہوتی ہے. اس نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے مسائل نکاح کے قرآن کریم میں ذکر فرمائے، چھوٹے چھوٹے جزئیات کو قرآن میں ذکر فرمایا. احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تفصیل فرمائی، اور فقہائے کرام نے اور زیادہ تفصیل سے ان مسائل کو سمجھایا. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپسی محبت اور تعلق کی بنیاد پر کبھی ایک دوسرے کا حق نہ مانے، ایک دوسرے کی حق تلفی نہ کرے، ایک دوسرے کی زندگی کڑوی نہ بن جائے. یہ سارا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. تو نکاح یہ اللہ کی ایک نعمت ہے اور اللہ پاک کی ایک نشانی ہے. اجنبی مرد اور عورت، ایک دن پہلے دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں، اور شادی کے بعد سے اب ان کا تعلق میاں بیوی کا اس طریقے سے ہو جاتا ہے زندگی میں جس کی کوئی مثال نہیں. ماں باپ کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے، بھائی بہن کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن اور اپنی اولاد کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ہر ایک کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، لیکن بیوی کو رفیق حیات کہا گیا. جیون ساتھی، زندگی کے ہر موڑ کے اندر وہ ہمارے ساتھ رہے. اور ابھی بھی الحمدللہ مسلم سماج اور سوسائٹی کے اندر میاں بیوی کا تعلق، اگر دونوں ایک دوسرے کے حق ادا کرتے ہیں، دونوں شریعت کے مطابق چلتے ہیں، تو یقیناً آج بھی ان کی زندگی اسی طریقے سے خوشگواری کے ساتھ گزرے. یہ نکاح کی برکتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگیوں کا چین اور سکون اس کے ذریعے بنا. آپ کے سامنے میں نے جو آیت پڑھی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک موڑ ذکر فرمایا. مختلف آپ کی زندگی میں جو حالات آئے، اس میں ایک حال وہ بھی تھا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا پورا جو زندگی آپ کی گزری ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے عجیب و غریب انداز میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی، عجیب اتار اور چڑھاؤ اللہ پاک نے رکھی. یہ ان سورہ یوسف کو جو اللہ پاک نے احسن القصص فرمایا، بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کی اپنی زندگی میں جتنے اہم موڑ آتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے وہ سارے موڑ اللہ پاک نے سورہ یوسف کے اندر ذکر کر کے ہمیں بتلایا کہ ہم میں سے جب کسی پر اس طرح کے حالات آئیں تو ہم کس طریقے سے ان حالات سے اپنے آپ کو دور کریں، ان حالات میں کیا عمل کریں. اللہ پاک نے اس کو ذکر فرمایا. اسی نحن نقص علیک کے بعد سب سے پہلے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور اس کے اندر انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میں فرمایا کہ یوسف علیہ السلام اپنے والد سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے سورج اور چاند اور 11 ستاروں کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام اس خواب کی تعبیر سمجھ گئے. آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائیوں میں سے کسی کو ذکر مت کر. لیکن پتا چل گیا بھائیوں، انہوں نے اس خواب میں یہ سمجھا کہ ہم 11 بھائی ہیں اور سجدہ کرنے کا مطلب جھکنا ہے، تو گویا ہم یوسف کے تابع ہوں گے اور یوسف ہمارا سردار ہوگا. یہ ابھی تو بچے ہیں. اسی وقت بھائیوں کے دل میں حسد آ گیا. آج رات دن ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے بھی آپس کے مسائل کے اندر حسد کی بیماری عجیب و غریب لگی. شیطان نے کوئی اچھا کام کوئی آدمی کر رہا ہے اور قریبی رشتہ دار ہے، تعلق والا ہے، ساتھی ہے، اپنی یونین کا آدمی ہے،
اپنے حساب کا آدمی ہے، ہمارے دل میں اس سے حسد آتا ہے۔ اسی طریقے سے اڑوس پڑوس کے اندر کسی کو اللہ نے کسی نعمت سے نوازا، مال کی نعمت سے نوازا، اولاد کی نعمت سے نوازا، کوئی صلاحیتیں دی، مختلف قسم کی چیزیں ہیں، کہیں نہ کہیں حسد لگ جائے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسد، جو آدمی دوسرے سے حسد کرتا ہے، یہ ذرا سوچے کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے۔ یہ اللہ پاک کی تقدیر کا انکار کرتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے بندے کے لیے کوئی چیز رکھی ہوئی، کوئی نعمت اس کو دی ہے، وہ ایک نعمت کا ظاہر ہے، آگے اس بندے کے ساتھ اللہ پاک کیا امتحان لے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قرآن کریم میں اللہ پاک نے ہمیں بتلائی، ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر۔ کسی کو کوئی نعمت دیا جانا، یہ صرف نعمت کا دینا مکمل بات نہیں ہوتی ہے، اس نعمت کے ساتھ یہ بندہ کیا سلوک کرتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ مکان کے اوپر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل رب، لیکن یہ ادھوری بات ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے بعد دوسرا جملہ فرمایا کہ یہ اللہ نے فضل تو میرے ساتھ کیا ہے، لیکن اب یہ میرا امتحان ہو رہا ہے، لیبلونی ااشکر ام اکفر، میں اللہ پاک کا شکریہ بجا لا رہا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ تو یہ حسد کرنے والا، اللہ نے کسی بندے کو کسی نعمت سے نوازا، وہ کس لیے ہے وہ اللہ ہی جانتے، لیکن ظاہری اعتبار سے جب ہم اس سے حسد کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت میں ہم بھول نکال رہے ہیں کہ یہاں کیسے دے دیا، یہ مستحق نہیں تھا، میں جانتا ہوں نعوذ باللہ آپ نہیں جانتے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اس لیے حسد کی بیماری مردوں میں، عورتوں میں، ہمارے درمیان یہ جو چیز ہے، سب سے پہلے احسن القصص جو قرآن نے فرمایا، بہترین قصہ، اس قصے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے حسد کا ذکر کیا۔ انسانی سماجی زندگی میں چونکہ یہ چیزیں بھی کثرت سے آتی ہے اور رات دن ان مسائل میں ہم الجھتے ہیں، اللہ پاک نے اپنے کسی بندے کو نوازا۔ سورہ کہف تو ہم تلاوت کرتے ہیں، جمعہ کا دن ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے دو باغبانوں کا قصہ قرآن کریم میں ذکر فرمایا، اور ایک ساتھی اپنے دوسرے ساتھی سے کہہ رہا ہے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَ فَقُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِهِ۔ جب آپ کسی کی کوئی نعمت دیکھو یا اپنے اوپر بھی اللہ کی نعمت ہے تو یہ جملہ فرمایا ما شاء اللہ۔ ایک صحابی نے دوسرے صحابی پر نظر کی اور ان کی نظر ان کو لگ گئی اور وہ بیمار ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے پاس کوئی علاج ہے؟ وہ اچھے خاصے تندرست تھے اور اچانک اس طرح ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو کسی پر شک ہے؟ فرمایا کہ ہاں، ایک صحابی ہے، ان کا نام بھی روایتوں میں آتا ہے، انہوں نے جب ان کو دیکھا، یہ غسل کر رہے، ان کو انہوں نے دیکھا اور ان کا جسم جو حسین و جمیل تھے وہ، تو انہوں نے کہا کہ کتنا حسین و جمیل جسم ہے، یہ بولا اپنی زبان سے، اور ان پر نظر حق، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں العین حق کا عنوان قائم کر کے نظر لگتی ہے، اور اسی کے ضمن میں اس روایت کو انہوں نے ذکر فرمایا۔ تو بتلانا یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور علاج اس کا کیا، ان کے جسم سے پانی بہایا گیا اور وہ پانی جن کو نظر لگی تھی ان پر ڈالا گیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب تم کوئی اچھی چیز دیکھتے ہو تو ماشاء اللہ کیوں نہیں کہتے؟ یہ علاج ہے ماشاء اللہ کہ اللہ نے چاہا، اللہ کی مرضی پر پہلے تو آپ راضی ہو گئے کہ کسی بندے کو جس نعمت سے بھی نوازا ہے یہ اس کا کوئی کمال نہیں اور میری طرف سے اس پر کوئی یہ چیز نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ماشاء اللہ نے چاہا اور دیا۔ خیر، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے اس طریقے سے حسد کیا۔ اللہ پاک نے حسد کرنے والا حسد کی آگ میں جلتا ہے، وہ راتوں کو سوتا نہیں ہے، اور جس سے حسد کیا جاتا ہے وہ اطمینان کی نیند سوتا ہے۔ اس لیے کسی کو کوئی نعمت ملی ہے، ہم اس کے اوپر کیوں پریشان؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے فیصلے ہیں، وہ اپنے تمام بندوں کو جانتے ہیں، اور جو نعمت ملتی ہے وہ بھی آپ کو میں نے کہا کہ آزمائش ہوتی ہے۔ بہت سے ماں باپ اپنی اولاد سے پریشان ہیں، کبھی کبھار بول دیتے ہیں
اللہ نے نہ دی ہوتی تو ایسے بھی جملے ہمارے پاس آتے ہیں، لوگ پریشانیاں پیش کرتے ہیں. میں نے ان کو کہا اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی ہے اور اس میں آپ کی آزمائش. آپ یہ کہہ دیجیے اللہ پاک سے کہ باری تعالیٰ میں اس کے لائق نہیں ہوں، میں تو بڑا کمزور ہوں، آپ میری اس تکلیف کو مجھ سے دور کر دیجئے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا. آپ کے نیک اور صالح بندے ہوتے ہیں، اولو العزم من الرسل، انبیاء کرام علیہ السلام ہوتے ہیں، صحابہ کرام اور نیک اور صالح بندے ہوتے ہیں، وہ اس کو برداشت کرتے ہیں. ہم جیسے کمزور برداشت نہیں کر سکتے تو ہم اللہ پاک سے دعائیں کریں. حضرت مولانا عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دعائیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی اور ان دعاؤں میں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مچھلی کی پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فرمایا. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا ہم بھی پڑھیں اور یہ کہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو تو ظاہری مچھلی کا ایک اندھیرا جس کے اندر ہم تو گناہوں کے بھی اندھیرے میں ڈوبے ہوئے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. آگے قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے صرف حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہی ہمیں نہیں بتلائی، آگے اس کے بعد یہ فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اس طریقے سے ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں. تو جب بھی کوئی پریشانی اور تکلیف ہو یہ دعا سکھلائی ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں، اور اس کے ذریعے ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے اس تکلیف کے سلسلے کے اندر راحت مانگے، اللہ پاک سے عافیت مانگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلی اللہ العافیہ، جب بھی مانگو اللہ تبارک تعالیٰ سے عافیت کو مانگو. ہم کمزور ہیں، وہ طاقت والے، ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے جتائی نہ کریں بلکہ عاجزی اور انکساری کریں کہ ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا، ہم تو بڑے کمزور ہیں. ساری مخلوق میں سب سے کمزور اگر کوئی ہے، ایک طرف احسنی تقویم بھی ہے، سب سے بہتر انسان کو پیدا فرمائے، لیکن سب سے کمزور بھی انسان ہی. آپ دیکھ رہے ہیں ایک چونٹی کو ہم ادھر سے تھوڑا ادھر کر دیں چلتی ہو جاتی ہے، اور دوسرے کیڑے مکوڑے ادھر کرتے ہیں وہ چلنے لگتے ہیں. انسان راستے چلتے گرتا ہے اور ہاتھ پیر ٹوٹ جاتا ہے، اتنا کمزور ہے. ہم کیا طاقت اور تکبر کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون کے متعلق جو قرآن کریم میں فرمایا کہ وہ کس طریقے سے کر و فر کے شان و شوکت کے ساتھ نکل رہا تھا، تکبر کر رہا تھا، اتراتے ہوئے نکل رہا تھا. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، اس کو اور اس کے گھر کو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے دھسا دیا. حدیث شریف میں بھی یتجلجل، حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص تکبر اور ناز سے چلتا تھا، اللہ پاک نے زمین پہ دھسا. قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں اللہ پاک نے فرمایا آسمان گرے تو کون روک سکتا ہے. زمین کے زلزلے سائنس نے اتنی ترقی کی لیکن ایک سیکنڈ پہلے بھی نہیں بتلا سکتے کہ زلزلہ آئے. آج تک سائنس آگی. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قدرت اور طاقت بتلائی تو ہم تو کمزور ہیں. سب سے عافیت یہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بڑے اس زمانے کے جو فلسفی تھا سقراط، اس نے پوچھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تیر چلائے اور بندے اس کے نشان ہو تو کیسے بچ سکتے؟ یعنی اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ رہا ہے اور بندے نشان ہے تو کیسے بچیں گے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کی گود میں چلے گا، اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ. گود سے مراد کوئی جسم نہیں، اللہ پاک تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے. مراد یہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جائے. یہ بھی مانگے کہ میں نہیں کر سکتا، یہ بھی اس کو پسند ہے. درود شریف کے بعد کی دعا ہم پڑھتے ہیں انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک. جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے حدیث شریف میں ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میرے علاوہ اس کے گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. ولا یغفر الذنوب الا انت، تو میں اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کروں. یہ اتنا غفور الرحیم تکلیفیں دیتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بندے کا عمل اللہ پاک کے یہاں کم ہے لیکن اللہ پاک نے جنت میں اس کے لیے جو مقام رکھا ہے وہ بہت اونچے. اب یہ عمل تو وہاں تک پہنچتا نہیں ہے تو اللہ پاک کچھ نہ کچھ مصیبت، کچھ نہ کچھ تکلیف، بیماریاں، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا غم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی غم،
کبھی کوئی تکلیف نہیں، اچانک کوئی چیز یاد آ جاتی ہے اور آدمی غم میں مبتلا ہوتا ہے، اس پر بھی ثواب ملے۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داہنے ہاتھ میں کوئی چیز، داہنے جیب میں کوئی چیز آپ نے رکھی ہے اور جلدی جلدی ہاتھ جاتا ہے واپس آ جاتا ہے، بائیں میں رکھتے ہیں وہاں بھی نہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، پھر اچھی طریقے سے اندر سے نکلتی ہے۔ یہ جو اتنی دیر کی تکلیف ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پر بھی تم کو اجر ملنے والا ہے۔ تو یہ بیماریاں، یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں، یہ سماجی زندگی کا تھوڑا اتار چڑھاؤ اور یہ اس طرح کی جتنی چیزیں آتی، سیدنا یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی اس طریقے سے گزری۔ ایک جملہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، پورے قصے میں آپ کو جو پریشانی ہوئی اور خاص کر کے زنا کی طرف آپ کو مبتلا کرنے کے لیے جس کے گھر میں رہتے تھے، التی ہو فی بیتھا، اسی عورت نے آپ کو ورگلایا اور بڑی تکلیف اور پریشانیاں دیا مختلف طریقے سے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے تقوی اور صبر اختیار کیا، اللہ پاک نے آپ کو کامیاب فرمایا۔ آپ کے بھائیوں نے آپ کو ستایا، کنویں میں ڈال دیا، لیکن یہاں بھی حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیے ایک چیز ظاہر میں اچھی ہے لیکن نتیجہ کچھ تکلیف والا نکلتا ہے، کبھی ایک چیز ظاہر میں تکلیف والی ہوتی ہے اور نتیجہ اس کا اچھا نکلتا ہے۔ یوسف علیہ السلام سے بھائیوں نے حسد کیا تو کنویں میں پھینکا، یہ محبت تھی ماں باپ کی جو ان سے برداشت نہیں ہو سکی بھائیوں سے، کنویں میں ڈال دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کا جو سب سے بڑا وزیر تھا اس کے گھر میں پہنچا۔ تو کنواں ظاہر میں تکلیف کا ذریعہ، لیکن اللہ پاک نے وہیں پر وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ پاک نے وہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں کنویں میں بات ڈال دی کہ آپ کا مرتبہ بلند ہونے والا ہے، آپ کو ہم وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی آپ کو ڈال رہی ہے سمندر میں، اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، آج تو تم سمندر میں ڈال رہی ہو لیکن ہم موسیٰ کی حفاظت کریں گے، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واپس آئیں گے اور ہم ان کو اپنے رسول بنائیں گے۔ اللہ پاک نے یہ وعدہ فرمایا، فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ کئی تقر عینها ولا تحزن، یہ اتنا بڑا ہمارے لیے سکون کا یہ آیت میں اللہ پاک نے ذریعہ بتلایا کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ پاک اس مصیبت کو دور کرنا وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اس کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے اور ان چیزوں کا توڑ بھی وہی جانتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا۔ تو یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے اس طریقے سے ستایا، جیل میں آپ پہلے ڈالے گئے، جیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نجات دی اور سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے مصر کا وزیر بنایا اور ساری حکومت آپ کے اختیار میں۔ دوستوں اور بزرگوں، یوسف علیہ السلام نے ایک بات فرمائی، إِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، إِنَّهُ مَن يَتَّقِي، اللہ سے ڈرتا ہے، وَيَصْبِرْ اور صبر سے کام لیتا ہے۔ زندگی کی راہ میں شوہر کو بھی اور بیوی کو بھی یہ آیت بتلاتی ہے، تقوی سے رہو گے اور صبر سے زندگی میں حالات آتے رہیں گے، صبر سے رہو گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، ان بندوں کو اللہ پاک نے محسن فرمایا اور زنا کو اللہ پاک نے ظلم فرمایا۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، اس نے بلایا یوسف علیہ السلام کو، دروازے بند کر دیے۔ اللہ پاک نے فرمایا یوسف علیہ السلام سے یہ پورا قصہ ذکر فرمایا۔ یوسف علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا کہ میرے آقا جو تمہارے شوہر ہے، جنہوں نے مجھے خریدا اور عزت سے رکھا، میں ان کے ساتھ خیانت نہیں کروں، اور انہ ربی، اللہ پاک بھی میرا رب، یہ اللہ جو رب ہے، اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو کامیاب نہیں کرتے۔ ظلم وہاں کیا تھا؟ زنا کا۔ اس وقت یوروپ کا اور ہندوستان کا بھی جو نظام ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، اسلامی نظام سے ہٹ کر انسانوں نے اپنی خواہش اور اپنی چاہت سے جو نظام قائم کیا ہے، دوستوں اور بزرگوں، زندگیوں میں چین اور سکون نہیں۔ ہمارے یہاں تو ہم معلوم نہیں ہم لوگ کس راحت میں رہتے ہیں۔ یہ لوگ جو یوروپ والے جو شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، یا وہاں جو آپس میں رشتے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کانٹریکٹ نکاح ہوتا ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ کانٹریکٹ ہی صرف ہوتا ہے اور ایک مدت کے بعد ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں،
انہوں نے اس کو تجارت سمجھ لیا اور اسلام نے اس کو بندھن قرار دیا، ایک معاہدہ قرار دیا جس کے اندر دونوں کو اس کا لحاظ کرنا۔ اس لیے اس وقت ہمارے سماج میں بھی کچھ چیزیں آ چکی ہیں، لیکن اس کا علاج کرنے کے لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنا ہوگا۔ آپ کے سامنے میں نے جو روایت پڑھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، یا معاشر الشباب تزوج، شادی کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ اغض للبصر، یہ ہماری نگاہ کی نیکی کرنے والا ہے، شادی کے بعد انسان دوسروں کی طرف نہ دیکھے، جو نعمت اس کو چاہیے وہ اللہ نے دے دی۔ اسی لیے اسلامی قانون میں ایک شادی شدہ آدمی ہے، وہ زنا کرے گا تو اس کو پتھر سے مارنے کی سزا ذکر کی ہے، اور ایک بغیر شادی شدہ آدمی اگر کسی عورت سے زنا کرتا ہے اس کو کوڑے مارنے کی، اس کو نعمت مل گئی ہے پھر بھی وہ یہ کر رہا ہے۔ تو نکاح یہ تو ایسی چیز ہے جو ہماری عزت اور عفت کی پاک دامنی کا اللہ پاک نے ایک ذریعہ بنایا اور سکون اور امن کے ساتھ بنایا۔ دوست اور بزرگوں، اس پر یورپ والوں نے بہت لکھا ہے، لیکن جب انسان نبیوں کی زندگی سے ہٹ کر اپنی عقل سے چلتا ہے تو یورپ ایک طرف سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنا آگے بڑھ گیا، ہتھیاروں کی بھرمار، رات دن نئے نئے ہتھیار نکل رہے ہیں، لیکن اپنی تمدنی، سماجی اور سوشل لائف کے اندر یورپ اور امریکہ ناکام ہے۔ جو چیز اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق کرنی تھی، انہوں نے اس کو یہ سمجھ لیا ہم اپنی عقل سے چلائیں گے تو اس کی مار یہ پڑ رہی ہے کہ زندگیوں کا چین اور سکون اٹھ چکا ہے۔ اللہ پاک نے اتنی بڑی نعمت سے ہمیں نوازا ہے، اس لیے ہم اللہ پاک کی اس نکاح والی نعمت کی قدر کریں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، اپنی اولاد کو سکھلائیں بچپن سے، شوہر کے کیا حقوق ہے، بیوی کے کیا حقوق ہے، یہ ہم نہیں سکھلاتے۔ دنیا بھر کی سب چیزیں سکھلا دیتے ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے مسائل سکھلانا، زندگی میں حقیقی طور پر جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی تو کیسے رہنا ہے، شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ رہنا ہے، سب کا ماں باپ ہے، بھائی بہن ہے، سب کے حقوق ادا کرتے ہوئے بیلنس کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ سب کے حقوق ادا کرنا ہے۔ ایک آئی تو دوسروں کو چھوڑ نہیں دینا ہے، اب وہ آئی ہے تو اس کو بالکل باغی اور غلام اور نوکرنی کی طرح نہیں سمجھنی۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، یہ وہ حقوق ہے جس کی بنیاد کے اوپر اسلامی شریعت کے اندر اتنے مسائل ذکر کیے ہیں، چھوٹے بڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو یہ بھی کہا کہ تیری بیوی دوسرے مردوں کو دیکھے گی اور تو لگر وگر پھرتا ہوگا، بال ٹھیک نہیں ہوں گے، کپڑے ٹھیک نہیں ہوں گے، میلے کچیلا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ یہاں تک یہ کیوں، نکاح کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے آداب بتلائے، آج تک یورپ کی وہاں تک نظر نہیں پڑی، اس لیے کہ براہ راست اللہ پاک کی ذات عالی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ اس لیے یہ نکاح ہمارے لیے اتنی برکت والی چیز ہے، جلدی سے ہم اپنی اولاد کا نکاح کروائیں، اپنی بچیوں کے لیے اچھا ٹھکانہ تلاش کر کے جلدی سے ان کی شادی کرا دیں۔ یہ اس وقت اسکول اور کالج میں جا کر بڑی عمر کے بعد جو شادیاں ہوتی ہے، ہمارے یہاں تو ابھی کم ہے، مسلمانوں کے ہمارے دوسرے بہت سارے علاقوں میں اس طرح کی چیز ہے، اس کے نتیجے کے اندر پھر دوسرے گناہ اور دوسری بہت ساری برائیاں جنم لیتی، پھر ہماری لڑکیاں اجنبی کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ یہ سارے مسائل جو ہے یہ سب ایک دوسرے سے وابستہ ہے۔ شیخ سعدی نے ایک ہی جملہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر جاؤ گے، تم ہرگز وہاں تک نہیں پہنچ سکو گے، جنت تک نہیں پہنچو۔ بمصطفیٰ بے رسا خیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے آپ کو پہنچا دو کہ یہی سب سے بڑا دین ہے، یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Yeah.